رب العزت نے اس مہینے کو بہت زیادہ عظمتیں عطا فرمائیں۔ اس مہینے کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ دیکھیں، یہ رجب ہے، اس کے بعد والا مہینہ شعبان المعظم کا ہے، اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان ہے۔ ہم بے وارث نہیں، ہمارے آئمہ نے، ہمارے رسول پاک نے ہماری تربیت فرمائی۔ جیسے ہی رجب کا چاند طلوع ہوتا، سرکار دو عالم اس طرح دعا فرماتے کہ اے میرے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کے ذریعے ماہ مبارک رمضان تک پہنچنا نصیب فرما۔ یعنی یہ تربیت کے مہینے ہیں، یعنی جو رجب کی قدر کرتا ہے، اس کی پاکیزہ ساعتوں سے استفادہ کرتا ہے، پھر ماہ رمضان تک پہنچنا، اس کی عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی جو خصوصیات ہیں، وہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو بندہ 5-10 روزے رجب کے رکھ لے گا، اسی طرح کچھ روزے شعبان کے رکھ لے گا، پھر اسے ماہ رمضان کے روزے رکھنا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ تربیت کی ہے آئمہ نے۔ ڈائریکٹ آپ 30 روزے نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے آپ کو پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوتا ہے رجب کے ذریعے۔ اور رجب کے روزوں کو کتنا عظیم ثواب ہے، اور یہ ہمارے نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہے۔ مولا سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ رجب خوشنودی خدا کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یعنی جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے خدا کی خوشنودی حاصل ہو جائے، وہ رجب کی قدر کرے، آل محمد کے سیرت کے مطابق کام کرے، اسے خدا کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، اور اللہ کے غضب سے امان بھی انسان کو مل سکتی ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ رجب میں جو ایک روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یعنی جو چاہتا ہے میرے لیے جہنم کے دروازے بند ہوں، وہ رجب المرجب میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر روزہ رکھے، بھوک پیاس کو برداشت کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے آخرت کی جو منازل ہیں وہ آسان کر دے گا۔ مثلا ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جی ایک مشروب بہت اچھا ہے، ایک بوتل کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، لوگ پیسے خرچ کریں گے، اس کو پئیں گے۔ تیرے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت میں ایک اسپیشل نہر بنائی ہے جس کا نام رجب رکھا ہے۔ یعنی جنت کے اندر ایک خاص نہر ہے کہ جس کا نام خدا نے رجب رکھا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس نہر کی خصوصیت کیا ہے، اس نہر کی عظمت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یا رسول اللہ، اس کو پینے کی جو ہے وہ قابلیت کیا ہے، معیار کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، جو رجب کا روزہ رکھے گا، اللہ اسے قیامت کے دن اس نہر کے پانی سے سیراب کرے گا۔ اور اس مہینے کی عظمت کیوں نہ ہو، اور اسی لیے اللہ نے جو کچھ مہینے چنے ہیں، جس طرح قرآن مجید کے نزول کے لیے اللہ نے ماہ مبارک رمضان کو چنا ہے، اسی طرح نعت کے قرآن آقا امیر المومنین علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے لیے بھی خدا نے رجب کے مہینے کو اختیار فرمایا ہے۔ یہ اس مہینے کی عظمت ہے، اس مہینے کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد مومنین کرام، یہ جس طرح بارش برستی ہے نا چیزوں پر، وہاں سے گرد غبار مٹی یہ صفائی ہو جاتی ہے، درخت پتے نکھر آتے ہیں، ماحول صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اسی طرح رجب کے اندر میری امت پر خدا کی رحمت برستی ہے۔ اللہ اکبر! 24 گھنٹے رجب کے اندر خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ بہت آسان ہے بندے کے لیے خدا سے مغفرت طلب کرنا، بخشش طلب کرنا۔ اس مہینے کے اندر استغفار کی خدا نے بہت زیادہ عظمت رکھی ہے۔ سرکار دو عالم نے بہت سی عظیم چیزیں فرمائی ہیں۔ مثلا ایک بندہ نئی جگہ پر جائے نا، وہ پریشان ہوتا ہے۔ مثلا آج اور کر دیا انٹرنیٹ نے آسان کہ جی آپ گوگل پر ایڈریس لکھیں، وہ ایڈریس جو ہے وہ انٹرنیٹ آپ کو وہاں تک مطلوبہ جگہ تک پہنچا دے گا۔ آج تحفہ ہے، تو وہ جو ہے نا صاحبان محترم، ایک تحفہ رجب کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں
یہ ہمارے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب کے جمعے والے دن 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے گا، اللہ قیامت کے دن ایک خاص نور اس کے پاس بھیجے گا، جو نور اسے سیدھا جنت میں لے کر جائے گا۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ حضرات، یعنی یہ اس مہینے میں عبادت کا، ذکر کا کتنا عظیم ثواب ہے۔ اب غور فرمائیں، رجب کے ذریعے، پھر شعبان کے ذریعے، اب جب بندہ ماہ مبارک رمضان تک پہنچے گا تو ماہ رمضان کے روزے اسے مصیبت نہیں بلکہ عظیم نعمت کے طور پر نظر آئیں گے۔ اور اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں، پھر روزے کی بات ہوئی تو یہ بھی سنتے جائیں، اللہ نے امت محمدیہ پر کچھ خصوصی کرم فرمائے ہیں۔ پرانی امتیں سینکڑوں سالوں کی زندگیاں، 500 سال، 1000 سال، 2000 سال کی زندگیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن امت محمدیہ کی اوسط جو زندگی ہے وہ 100 سال سے کم ہے، لیکن اللہ نے ہمیں زندگیاں کی مہلت کم دی ہے لیکن فضیلتیں بہت زیادہ دی ہیں۔ یہ معصوم فرماتے ہیں کہ رجب میں جو 3 روزے رکھے گا نا، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ والے دن، یعنی رجب کے پورے مہینے میں کسی بھی جمعرات، جمعہ، ہفتہ کو 3 روزے رکھیں۔ کتنے روزے رکھیں گے؟ 3۔ لیکن میرے اور آپ کے سچے معصوم فرماتے ہیں اللہ رجب کی وجہ سے اسے 3 روزوں کا نہیں بلکہ 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جی یہ مہینہ ہے کہ جو ہمیں منٹوں، دنوں کے اندر اندر آخرت کا امیر بنا سکتا ہے۔ نیکیوں کے حساب سے ہمارے نامہ اعمال میں عظیم خزانوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک سادہ سا کام، چلے روزے کا بھی ذکر کیا، استغفار کا بھی ذکر ہوا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں نہانے میں کتنی دقت ہوتی ہے؟ اب بندہ اکثر و بیشتر روزانہ نہاتا ہے۔ غسل جمعہ کی بڑی فضیلت کہ یہ ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں جسے رجب ملے وہ رجب کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں خالی غسل رجب کر لے، اللہ رب العزت اس کو اس طرح پاک کر دے گا جس طرح بچہ ماں کے شکم سے آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ جی یہ خدا نے بخشش کے بہانے بنائے ہیں، ان بہانوں میں سے ایک بہانہ اللہ نے رجب المرجب کو قرار دیا۔ یعنی جب ہم دین سے قریب ہوں گے نا، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہوگا۔ یعنی سنت کے مطابق آپ نے صرف نہانا ہے رجب کے اندر 3 دفعہ، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں، یہ بھی آپ کے گناہوں کا خدا کفارہ قرار دے گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ اور استغفار کا ذکر ہوا تو اس مہینے کے اندر استغفار کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ویسے تو ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر استغفار کرے، اپنے گناہوں سے خدا کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو، لیکن اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بات میں کوئی چاہے تو مجھ سے یہ لکھوا بھی سکتا ہے، لکھا ہوا لے بھی سکتا ہے۔ مفاتیح الجنان کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب کے اندر 100 مرتبہ پڑھے گا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، واتوب الیہ، اور میں اس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ حضرات، یعنی یہ پورے مہینے کے اندر جو بندہ یہ ذکر کرے گا، معصوم فرماتے ہیں کہ اور آخر میں صدقہ دے، یعنی یہ 100 دفعہ پڑھنے کے بعد اللہ کی راہ میں کسی مسکین یتیم کو صدقہ دے دے تو پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نہ صرف اسے رحمت عطا کرے گا، مغفرت عطا کرے گا، اور اگر اس ذکر کو پورے مہینے میں 400 دفعہ پڑھ لے گا اللہ اسے 1 2 نہیں 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا کرے گا۔ مومنین شہید کا بڑا رتبہ ہے۔ ایک بندہ جو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شہید کا مقام بہت زیادہ بلند ہے، لیکن اس مہینے میں 400 دفعہ اگر انسان روزانہ کی بنیاد پر 20 مرتبہ بھی پڑھے تو مہینے کے آخر تک جو ہے وہ 400 دفعہ یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ پڑھ سکتا ہے اور عظیم ثواب کا حقدار بن سکتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسی طرح اسی مہینے کی ایک اور عظیم مناسبت آئے گی اس مہینے کے آخر میں، یعنی 27 رجب المرجب کا دن۔ اگر انسان زیادہ روزے نہیں رکھ سکتا تو کم از کم معصوم کا فرمانے کہ اس مہینے میں 1 2 روزے ہی انسان خوشنودی خدا کی خاطر رکھ لے۔ تو میں آج صبح روایت پڑھ رہا تھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
کی خدمت میں مولا کا ایک صحابی آیا اور آ کر مولا سے بات چیت شروع کی، تو امام نے بات چیت کے دوران اس سے ایک سوال کیا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہ مولا رجب کا مہینہ۔ مولا فرماتے تو نے اس مہینے کی کوئی برکت حاصل کی ہے؟ مولا اسی طرح نماز روزہ تو پڑھتا ہوں، نماز وغیرہ۔ مولا فرماتے ہیں اس مہینے کی خصوصی برکت یہ ہے کہ کم از کم روزہ رکھا ہے تم نے؟ کہ مولا نہیں رکھ سکا۔ مولا فرماتے ہیں اگر آخری دن بھی روزہ رکھ لو گے تو خدا تمہارے گناہوں کا کفارہ قرار دے گا۔ اور خاص طور پر یہ 27 رجب کا روزہ جو ہے، جسے بعثت نبی معراج کی مناسبت سے اس دن کو یاد کیا جاتا ہے، اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ 70 سال انسان مسلسل روزے رکھتا رہے، ان کا ثواب کم ہے، اس ایک دن کے روزے کا ثواب زیادہ ہے۔ یعنی خدا نے ہمیں ثواب حاصل کرنے کے عظیم موقع اور بہانے دیے ہیں اس مہینے رجب المرجب کے ذریعے۔